اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوال اور جانتے ہیں سوال کا جواب۔ ناظرین، کبھی کبھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جن علماء کرام کو یہاں زحمت دیں، ان سے قرآن کے حوالے سے جانیں، ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے جانیں، ہم ان سے یہ جان سکیں کہ سرکار کے صحابہ، سرکار کے اہل بیت، سرکار کے چاہنے والے، اللہ کے نیک بندے کس انداز میں دین اسلام کو پھیلاتے تھے، کس انداز میں دین اسلام کی فروغ کرتے تھے، دین اسلام کو پھیلاتے تھے اور دین اسلام پوری دنیا میں، ناظرین اکرام، یہ واحد دین ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اور پوری دنیا میں دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اس میں سب سے اہم کردار کس کا رہا؟ صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام کا اہم کردار کیوں رہا؟ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ وہ اگر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے، دین کے معاملے میں اختلاف نہیں تھا، وہ ذاتی اختلافات ہوا کرتے تھے۔ دین کے معاملے میں جو سرکار نے کہہ دی، وہ پتھر پہ لکیر، صحابہ اکرام اپنی جانیں لٹا دیا کرتے تھے، لیکن سرکار کے فرامین کو، سرکار کے کسی ایک فرمان کو بھی اگنور نہیں کرتے تھے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کہی ہوئی بات کو اپنے اوپر نافذ کرتے تھے اور اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا کہ جو حضور نے فرمایا وہ کر کے رہنا ہے، اور جو سرکار نے فرمایا، سرکار کچھ اپنے سے نہیں کہتے تھے، جو اللہ فرماتا تھا سرکار وہ فرماتے تھے۔ ناظرین، صحابہ اکرام کی آپس میں محبتیں تھیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ مختصر سا وقت ہوتا ہے، آج بھی ہم کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں صحابہ اکرام کی آپس میں محبتیں، صحابہ اکرام اہل بیت کی محبتیں، اس بہت سے سوالات میرے ذہن میں، ان سب کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محمد تابش اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے علامہ صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے۔ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ جی۔ آپ اپنا، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ ایک دفعہ مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی یقیناً بہت زیادہ مصروفیات ہیں، آپ ان مصروفیات میں سے وقت نکال کر لاتے ہیں۔ علماء اکرام جتنے بھی حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ سب محبت فرماتے ہیں، سب میرے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں؟ نور ہدایت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ علماء اکرام تشریف فرما ہو اور ان سے ہم سوال کریں جو آپ ناظرین کے ذہنوں میں، آج بھی میرے سوال وہی ہوں گے جو ناظرین کے سوال ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے میں چاہوں گا صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی، یہ محبت آپس میں کیوں ضروری تھا؟ آپس میں صحابہ کرام کی محبت، ان کی آپس میں محبت ضروری کیوں تھی؟ یہ تو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی جو تلقین کی تھی، تو اس کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرمایا، عرض کیا رسول اللہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا آپ نے ان کو خبر دی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا جائیں آپ ان کو جا کر یہ خبر دیں کہ انی احبکم، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی یہ محبت اگر ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اور آپ کو جا کے بتانا بھی پڑے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ ہم دین کو ماننے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ محبت صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، محبت در حقیقت کردار کا نام ہے، محبت در حقیقت عمل کا نام ہے۔ صرف میں یہ کہتا رہوں کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، یہ لفظی طور پر دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک میں اس کا امپلیمنٹ نہیں کروں گا، میں اس محبت پر عمل نہیں کروں گا، پھر محبت کے اپنے تقاضے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے محبت کی ہے تو محبت میں درد بھی مزہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے محبت کسی سے کی ہے اور آپ نے اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اور اس کی سیرت پر، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی سیرت پر آپ نے عمل نہیں کیا، تو پھر یہ آپ کی محبت ناقص محبت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کسی سے محبت کرتے تھے تو اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بیان بھی کیا تھا۔ بالکل بالکل۔ اچھا حضرت، یہ محبت کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں، ہم صحابہ اکرام کی آپس میں تو محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ایک کنبہ وہ بھی ہے جو سرکار کا کنبہ ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اہل بیت ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام آج ہمارے سامنے ایک سمندر کی مانند ہے۔ تو یقیناً صحابہ کرام نے جب آپس میں محبت کی تو کیا اہل بیت بھی صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے؟ کچھ واقعات؟ جی بالکل، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تو بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت پر عظیم دلیل بنتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بات ہے یہ محبت کی مثال کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی شخص مجھے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابوبکر، مجھے ابوبکر و عمر پر جو بھی مجھے فضیلت دے گا یا جو بھی مجھے افضل بتائے گا تو میں اس کو وہ کوڑے لگاؤں گا جو مفتری شخص کو میں کوڑے لگاتا ہوں، جھوٹ بولنے والے شخص کو، بہتان لگانے والے شخص کو میں کوڑے لگاتا ہوں۔ تو یہ آپس کی محبت کی ایک دلیل تھی، اور اسی طرح بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت جو ہے ظاہر کرتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان القرآن ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی۔ آپ کی مثال آپ کے سامنے ہوگی کہ علم حاصل کرنے کے لیے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر آپ تشریف فرما ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ میرے استاد، دونوں صحابی ہیں لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس چونکہ حضور کے قریب ہی ہیں اور حضور کے چچا کے شہزادے ہیں سیدنا عبداللہ، کزن ہے حضور کے، جی بالکل، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے استاد سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی بھی ہیں ان کا احترام اس انداز میں کیا کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر آپ انتظار کرنے لگے اور گرد و غبار آ کر آپ کے چہروں پر پڑنے لگے، بلکہ میں یہ تو کہوں گا کہ گرد و غبار کو یہ شرف ملتا رہا کہ وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بوسہ لے سکے، اور آ کر وہاں پر آپ تشریف فرما ہو گئے اور انتظار کرنے لگے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ بالکل گھبرا گئے اور آپ نے یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتا دیا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ میرے پاس آئے؟ میں آپ کو ٹائم نکال کر میں آپ کو دے دیتا ٹائم، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے انتظار میں یہاں پہ بیٹھا رہا اور میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا یا میں نے آپ کو پریشان کرنا بہترین مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کزن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سواری کے اس مہر کو پکڑ لیا، رسی کو پکڑ کے وہ چلنے لگے۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہترین نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اس کے بعد سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری پیاری باتیں، کتنی آپس میں محبت، کتنا خوبصورت انداز رہا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں ان کی آپس میں محبت۔ آج کل کے لوگ پتہ نہیں کیوں اس میں نفرت والا سلسلہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جو صحابہ کے ہیں وہ صحابہ ہی کے ہیں، جو اہل بیت کے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت سب کے ہیں، اور جو سرکار کا چاہنے والا یقیناً سرکار نے فرمایا نا ستارہ اور کشتی نو، مطلب یہ محبت ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اچھا حضرت، اگر ہم جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ بھی ارشاد فرمائے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیسا انداز ہونا چاہیے؟ ویسا ہی انداز ہونا چاہیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز کو بنایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے اس امت پر۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت بھی، آپ سے عقیدت بھی اور آپ کی اتباع بھی اس امت کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ قطع کلامی، مودت فی القربہ، مودت کی بات کی گئی ہے۔ محبت ایک الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے۔ محبت تو چلے ایک سلسلہ ہے، محبت جیسے پانی سے محبت ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں، بطخ کو، اور جو مچھلی ہے اس کو پانی سے مودت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم عاشق جو ہیں سرکار سے عشق کرنے والے، وہ صحابہ اور اہل بیت سے مودت کرتے ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جو صرف محبت کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سرکار کو پسند ہوگا۔ سرکار کو تو وہی پسند ہے جو دونوں سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا آپ کے اہل بیت ہوں، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ہر اس چیز سے محبت نہ کریں جن چیزوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تھے۔ بلکہ ہم اہل بیت سے ہوں یا صحابہ کرام، دونوں ہستیوں سے
ہم محبت اسی لیے کرتے ہیں چونکہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی میرے صحابہ سب سے بہترین لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ ہے، اس کے بعد جو تبع تابعین کا زمانہ آئے گا وہ سب سے افضل زمانہ آئے گا. اور ہمیں صحابہ کرام کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے، یہ سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب تو میں آپ کو وہی دوں گا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے اندر بے شمار مقامات پہ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا. ایک حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، کہ آسمان کے جو ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے محافظ ہیں، بچانے کا ایک ذریعہ ہے. جب آسمان کے ستارے گر جائیں، ٹوٹ جائیں، یہ چلے جائیں تو آسمان پر وہ چیز قائم ہو جائے گی جو جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے محافظ ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے محافظ ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں گا، ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال کر جاؤں گا، تو میرے صحابہ کرام پر وہ زمانہ بھی آ جائے گا جو زمانہ فتنے کا زمانہ ہے. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے. اب یہ موضوع استدلال ہے اور یہ ہے استدلال کی جگہ کہ میرے صحابہ اس امت کے لیے امن و امان ہیں اور محافظ ہیں. جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس امت میں بچے گا کچھ بھی نہیں، انتشار بچ جائے گا اور فساد بچ جائے گا، اور انتشار و فساد کا زمانہ رہ جائے گا. اچھا حضرت، جو صحابہ کرام سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، بغض رکھتے ہیں، یقیناً ایسوں کے لیے سزا بھی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے تو سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور ایسے لوگ نہ ان کی عبادت قبول ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگرام کے اندر حدیث بیان کی ہے کہ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرمائے گا، نہ وہ فرض عبادت ہو، نہ جو اگر کوئی فرض ہے عبادت اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، نفلی عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اور ایسے لوگوں پر لعنت بھی ہے. اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی و اصحاری، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، تمام انبیاء کرام میں مجھے سب سے افضل چنا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو اور میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو افضل چن لیا. اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيُبْغِضُونَهُمْ. عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں 14 صدیوں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اس علم غیب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن آئیں گے. وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيُبْغِضُونَهُمْ. عن قریب ایسی بھی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے گی، ان سے بغض رکھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ جب ایسی قوم آ کر صحابہ کرام سے بغض رکھے اور ان سے عداوت رکھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ لا تجالسوہم، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا کا معاملہ کچھ بھی نہیں کرنا، ولا تناکحوہم، اور ان کے ساتھ آپس میں نکاح بھی نہیں کرنا. ایسے لوگوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایسے فتنوں سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، سرکار کا فرمان ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، قطع تعلقی رکھنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، صحابہ کرام بھی یقین جیسے ہم نے عرض کیا کہ صحابہ کرام سے اہل بیت اعظام کی محبت اہل بیت جیسے کرتے تھے، تو کیا صحابہ کرام بھی اہل بیت سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ گلیوں میں لے کر، مدینے کی گلیوں میں لے کر آپ گھوم رہے تھے، جا رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہوں. لفظوں پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، آپ نے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہوں. حسن، آپ اپنے نانا جان کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کے بہت زیادہ مشابہ ہیں. آپ اپنے والد محترم جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مشابہ نہیں جتنے آپ اپنے نانا جان کے مشابہ ہیں. حضرت علی نے جب ان باتوں کو سنا، وعلی یضحک، حضرت علی نے ان تمام باتوں کو سنا کہ میرا بیٹا اپنے نانا کے مشابہ ہے زیادہ، میرے مشابہ نہیں ہے، تو ان تمام باتوں کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا فاروق اعظم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں آپس میں کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا کہ یہ بات کر رہے ہیں،
تو وہ دروازے کے اندر آنا انہوں نے پسند نہیں کیا، وہ وہیں سے وہ مڑ کے تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپس میں سیدنا معاویہ اور سیدنا عمر بات کر رہے ہیں، واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو دیکھ لیا تھا، تو بعد میں ان کو ندا دی، اے حسین آپ کیوں تشریف لے گئے تھے، آپ کیوں اندر تشریف نہیں لے کر آئے؟ تو فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ بات کر رہے تھے، آپ کا بیٹا بھی آیا اور وہ بھی واپس چلا گیا، میں نے اس کو دیکھا جب وہ واپس چلا گیا تو میں بھی واپس چلا گیا۔ تو فرمایا کہ میرا بیٹا عمر کا بیٹا تھا، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو، اور آپ کو ہر وقت اجازت ہے، جب بھی آپ کا آنے کا دل کرے آپ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات کہے، اللہ اکبر، وہ تاریخی کلمات تھے۔ آپ نے اپنے سر سے امامے کو اتار کر فرمایا کہ عمر کے سر کے اوپر جو بال بھی اگتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے۔ یہ اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی مثال جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت تھی اہل بیت سے، اور اہل بیت کی محبت تھی صحابہ کرام سے، ایسی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے۔ حضرت ایک واقعہ اور میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی ہو جائے کہ جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے تو فرمایا تم غلام میرے غلام کے بیٹے، تو یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے نا، ارشاد فرمائیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بلکہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اس وقت مصر میں وہ کہیں سے نکل رہے تھے تو آپ کی سواری کے آگے سے ایک عام سا شخص، اس کی سواری آگے نکل گئی، تو انہوں نے اس سواری کو روک کر کہا کہ میں اس وقت، میرے باپ والی مصر ہیں عمر بن عاص، جو عرب کے بہت ذہین فتین آدمی ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، تم میرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے۔ اس شخص پر یہ بات بہت زیادہ گراں گزری، وہ مدینہ منورہ کے اندر آ گیا، اس نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی، تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن العاص اور سیدنا عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن العاص، ان دونوں کو، یعنی والد کو اور بیٹوں کو، دونوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کی مثال قائم کی اور فرمایا کہ اے شخص، کہ اس نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں والی کا بیٹا ہوں اس لیے میں تم سے آگے نکل جاؤں گا، میں گورنر کا بیٹا ہوں اس لیے آگے نکل جاؤں گا، اٹھاؤ کوڑوں کو اور اس کو مارنا شروع کرو۔ انہوں نے پھر اپنا بدلہ لیا، جو قصاص بنتا تھا انہوں نے لیا۔ اس کے بعد فرمایا ان کے والد کو بھی کوڑے لگاؤ۔ تو سرکار عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا سیدی یہ میرا حکم نہیں تھا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اپنی سوچ، اپنے فہم کے مطابق اس نے کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے والد کو بھی کوڑے لگاؤ، کہ یہ ایسے شخص کے اوپر غرور کر رہا تھا یا فخر کر رہا تھا جس کا باپ والی مصر ہے، تو والی مصر ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر بھی یہ کوڑے لگنے چاہیے، اور اس کے اوپر بھی عدل قائم ہونا چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو یہ والا واقعہ تھا۔ بالکل جی حضرت، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک بچے آپس میں کھیل رہے تھے تو حضرت عمر کے بیٹے کو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے غلام کے بیٹے، تو وہ روتے ہوئے بارگاہ عمر میں گئے، کہنے لگے ابا جان آج حسین نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، تو ذرا حسین کو بلا کر لیں۔ وہ سمجھے کہ حسین کو ڈانٹیں گے آج حضرت عمر فاروق، وہ گئے، تمہیں میرے بابا بلا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین، ظاہر بچپنا تھا، وہ بچپنا بھی کمال بچپنا تھا، کہ وہ بچپنا تھا کہ جو کاندھا مصطفیٰ پر گھوما کرتا تھا، یہ وہ بچپنا تھا کہ حضور سجدے میں ہیں تو آ کر پش پر سوار ہو جاتے تو سرکار سجدہ لمبا کر دیتے کہیں حسین کو لگ نہ جائے اٹھنے سے، وہ بچپنا تھا۔ تو حضرت عمر کے صاحبزادے جب آئے کہ آپ کو بابا جان بلا رہے ہیں، تو وہ جب حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تشریف لے کر آئے جب حضرت امام حسین، حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ پین بھی لے جاؤ، کاپی بھی لے جاؤ، لکھوا کے لے آؤ اے حسین کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ پھر وصیت فرمائی کہ میں جب میرا اس دنیا سے وصال ہو جائے تو یہ قبر میں پرچی رکھ دینا، اور جب نانا جی آئیں گے حضرت امام حسین کو، میں ان کو بتاؤں گا دیکھیں میں آپ کے بیٹے کا غلام ہوں، آپ کے نواسے کا۔ یہ محبت ہے ناظرین اکرام، یہ محبتوں کا سلسلہ ہے۔ صحابہ اکرام اہل بیت اور اہل بیت الزام صحابہ اکرام سے یہ ایسی محبت ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت اگر نہ ہوتی تو اسلام یہاں کہاں پہنچتا، کیسے پہنچتا؟ اسلام ان سب کی آپس میں محبتوں کے نتیجے سے پہنچا ہے، اور کربلا میں اسلام کو بچایا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں چاہیے اس میں جتنا ہو سکے احتیاط کیا کریں۔ ہم ایک صحابی کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے لائن لگ جاتی ہے۔ ہم اہل بیت کے ایک شہزادے کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم ان کو برا کہہ رہے ہیں کہ جن سے اللہ راضی، اور جن سے اللہ راضی اور اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے راضی۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ کا راضی ہونا ایک الگ چیز ہے، بے شک اللہ کا راضی ہونا بہت الگ چیز ہے، لیکن جب اللہ یہ کہہ دے کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہیں، یہ بہت ہی الگ چیز ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام اور اہل بیت الزام سے
کٹ مٹ مل کر ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، صحابہ اور اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑیے، اسی میں آپ کی کامیابی۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ سلامتیاں نصیب فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔